جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتی ہے اور دل سے محسوس کرتی ہے۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، ٹوٹی ہوئی انسان لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ زندگی میں اگر آپ نے بہت کچھ کرنا ہے تو فالتو لوگوں سے منہ نہ لگانا۔ ہر شخص جل رہا ہے اپنی جنگ میں، ہر خاموشی آنا نہیں ہوتی۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، لیکن ہوگا تب جب اللہ پاک جل جلالہ چاہے گا۔ اللہ پاک جل جلالہ کبھی اپنے بندے کی تڑپ ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اللہ پاک جل جلالہ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کبھی کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو اخلاق کو کھا جاتی ہے۔ حوصلے اپنی جگہ، بے بسی اپنی جگہ۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختصر ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ کامیاب ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ وقت ایسا فرشتہ ہے جو ایک بار اٹھ جائے تو واپس نہیں آتا۔ خدا کے فیصلے ہمارے خواہشوں سے بہتر ہے۔ آگ تو صرف اپنا ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھنا یہ زندگی سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں آتی۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ عجیب زمانہ چل رہا ہے، جس کو دیکھو جل رہا ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں احترام اور عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ مانگو صرف اس سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ جو آپ کے بغیر خوش ہو تو اسے بس خوش ہی رہنے دو۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک جل جلالہ کی محبت کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو بے وقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی لے کر ڈوبتی ہے۔ رشتے صرف دل کے ہونے چاہیے، مطلب کے نہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ ایک اچھی انسان کی مثال اس موم بتی کی ہے مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ عزت صرف خدا دیتا ہے، کسی کی برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرے بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ کوشش کرے کہ سکون کا تعلق کسی سے وابستہ نہ ہو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو تم ظالم غصے میں ہو۔ انسان کا بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر رلاتا ہے اور ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ پاک جل جلالہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہو۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتماد نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ہمیشہ ڈرو ان لوگوں سے جو چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت بھی اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دیکھتے ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور تمہارے رب جو ہے نا نیت دیکھتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ دھیان رہے روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہے۔
پیسے بس انسان کے کپڑے بدل سکتے ہیں لیکن انسان کی اوقات نہیں بدل سکتے۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں آتے بلکہ کچھ لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ وقت تو گزر رہی جاتا ہے مگر چہرے اور رویے ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا تک بھول جاتے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا دل ہونا بھی ضروری ہے ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں، لوگ نیا زخم دے دیتے ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی سوچ کو بدلو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ شکر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن پاک کی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک جل جلالہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ خدا محفوظ رکھے جھوٹی لوگوں سے، جھوٹی محبتوں سے۔ ان لوگوں سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا جو وفاداری کا نقاب اور اداکاریاں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہے اور کس کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ جب پسند کی چیزیں ہی نہ ملے تو پھر جو مرضی ملے کیا فرق پڑتا ہے۔ مکر گئی ہیں وہ چاہتوں سے میری عادتوں کو بگاڑ کر۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دکھا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں چاہنے والا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ تم کسی بھی کام میں مصروف ہو اور اچانک سے اس کی یاد آئے۔ دوسری نشانی یہ کہ تمہارے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص کا نام بار بار تمہارے سامنے آئے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ لوگ اپنے انا نہیں توڑتے، رشتے توڑ دیتے ہیں۔